بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جاتی ہے۔ شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري۔ الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، أشهد أن محمد رسول الله۔ چلو، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، والایمان بعذاب القبر ومنکر ونکیر۔ یہ بات چل رہی تھی اس سے پہلے، والمیزان یوم القیامت یوزن فیہ الخیر والشر لہ کفتان ولہ لسان، اسی پہ بات ہو رہی تھی نا۔ ہاں، یعنی بات یہی اسی پر آگے رکی تھی نا، اسی پر آ کے رکی تھی، اور بات آخر میں یہاں آئی تھی کہ وزن کرنے کے کیا مطلب۔ تو تینوں قسم کے نصوص ہیں۔ نمبر ایک، بذات خود نیکیاں اور برائیاں وزن کی جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ نمبر دو، نیکیاں برائیاں نہیں بلکہ جس دیوان میں نیکیاں اور برائیاں لکھی گئی ہیں اس پورے فائل اور دیوان کا وزن، یہی تھے نا۔ اور نمبر تین، یہ بھی واضح آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آدمی ہی کو وزن کرے گا۔ تو یہ تینوں پر ہمیں ایمان تھے تم نہیں؟ ہاں، اچھا، تو یہ تینوں پر میزان وزن کرے، یعنی کہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، سلف کا عقیدہ، منہج کیا ہے کہ اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن انسان کی نیکیوں اور برائیوں کے وزن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ترازو رکھے گا جس کے دو پلڑے ہوں گے، ایک میں نیکیاں رکھے گا اللہ، دوسرے میں برائیاں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ ہاویہ۔ اور یہیں سے فیصلہ ہوگا، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ پھر یہ چونکہ بھائی ثواب کیسے وزن کیا جائے گا، یہ لوگوں کو بڑا تعجب، تو اسی لیے جب عقلیات یعنی عقلی علوم، یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ ایک ہے نقلی علوم اور ایک ہے عقلی۔ نقلی سے اصلی نقلی نہیں، نقلی سے نقل کیا، کس سے نقل؟ اللہ سے، رسول سے، صحابہ سے، نقلن جو آ رہا ہے جس کو کہ کتاب و سنت کا علم۔ اور ایک ہے عقلی علوم، جیسے منطق اور فلسفہ، اور آج کی سائنس سمجھ لو، کیا سائنس۔ یہ عقلی علوم جو ہے، عقلی علوم کے جو ہے، اب ہو سو جو عقلیات اسلام سے کوئی تعلق اس کا نہیں تھا، لیکن یہ عقلیات کہاں سے آئے؟ اس سے پہلے تفصیل میں نے بتائی تھی، اچھی طرح ذہن نشین کرنا، کہ جب عجم میں اسلام پھیلا، سمجھ گئے نا، اور خاص طور سے مامون رشید کے دور میں
دو ملکوں کے جو فلسفے عربی میں ترجمہ کر کے پیش کیے گئے، ایک یونانی اور دوسرا ہندوستانی، دو ہی فلسفے دنیا میں عروج پر تھے۔ ایک فلسفے یونان کو کیا کہتے ہیں؟ گریس، ہاں کہ گریس، ہاں یہاں کا، اور دوسرا ہندوستان کا۔ یہ دو فلسفے جو تھے نہایت اہم تھے۔ تو مامون رشید کے دور میں ان ملکوں کی کتابیں جو تھیں وہ ترجمہ عربی میں ان کا کر دیا گیا۔ عربی میں جب ترجمہ کیا گیا تو عرب کے لوگوں نے بھی پڑھنا شروع کیا، خصوصاً وہ اجمی لوگ جو اسلام تو لا چکے تھے لیکن کتاب و سنت کا علم ان کو مکمل حاصل نہیں تھا۔ انہوں نے قبل اس کے کہ کتاب و سنت کا علم مکمل حاصل کرتے، اسے ادھورا چھوڑ کر کے وہ نئے علم کے پیچھے پڑ گئے۔ ہر چیز اب وہ عقل سے کرنے لگے۔ ارائیتا یہ ایسا ہے، ارائیتا یہ ایسا ہوا تو کیوں، سمجھ گئے نا، عقلی۔ تو یہ علوم جب آئے تب اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جو چلا آ رہا تھا، اب اس میں جو ہے ہر عقیدے کو عقل سے ٹٹولنے لگے۔ جہاں ان کی عقل یا ان کی سمجھ، ان کے عقلی علوم نے دیکھا کہ یہ ہمارے سمجھ سے ٹکرا رہا ہے، تو اس عقیدے اسلامیہ کو انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا یا اس کی جھوٹے تعویلیں کرنے لگے۔ اسی میں کرامیہ، مجسمہ، باطنیہ، اشعری، ماتریدی، جتنے فرقے پیدا ہوئے سب کا سبب کیا بنا؟ یہی عقلیات۔ تو الحمدللہ جو بات چل رہی تھی کہ انہی عقلیات میں سے ایک بڑا یہ بھی عقلی چیز کہ بھائی نیکیاں کیسے وزن کی جائیں گی، نیکیاں کیسے وزن کی جائیں گی، انہوں نے انکار کیا، تعویلیں کی۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت نے اس کو عقیدے میں شامل کیا اور منہج میں شامل کیا کہ تمہاری عقل قبول نہیں کرتی، لیکن اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، نص موجود ہے، اس لیے ہمیں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے کہ اللہ نے خبر دی ہے قرآن میں، نبی نے خبر دی ہے حدیث کے اندر، تو ویسے ہی ہمیں ایمان رکھنا ہے جیسے اللہ اس کے رسول نے ہمیں خبر دیا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، سورہ اعراف، سورہ انبیاء، اور اسی طرح سے سب سے آسان سورت جو ہر مسلمان کو یاد ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ موازینہ، ان تمام چیزوں نے وضاحت کر دی ہے، اس لیے یہ ہمارے ایمان میں سے ہے۔ اسی طرح سے تو اب اس میں بات آئی تھی کہ ہاں وزن کی کیا شکلیں ہوگی، تینوں پر ہمارا ایمان ہے۔ بعض نصوص ہے کہ نیکیاں ہی وزن کی جائیں گی، اور بعض ایسے بھی دلائل موجود ہیں قرآن حدیث میں کہ نیکیاں جس نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں، جو دفاتر ہیں، فائلیں اور کیا کہتے ہیں دیوان، اس کو وزن کیا جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود والی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ امام آدمی ہی کو وزن کریں گے کہ نیک تھا تو کتنا وزن اس کا ہے، برا تھا تو کتنی برائیاں، جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور دیگر حدیثیں آ چکی ہیں۔ آج جو مسئلہ ہے والایمان بعذاب القبر ومنکر ونکیر، عذاب قبر پر ایمان رکھنا اور منکر نکیر پر۔ منکر نکیر یہ دو فرشتے ہیں جو قبر میں آئیں گے، ایک کا نام منکر ہے، دوسرے کا نام نکیر، منکر نکیر۔ اب ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے، چونکہ عذاب قبر آج تک لوگوں میں جمہور اہل سنت کے نزدیک عذاب قبر کیا ہے؟ بالکل برحق ہے، عذاب قبر بالکل برحق ہے۔ اور اس کے لیے ہماری عقل قبول کرے یا نہ کرے، اب لوگوں نے اپنی عقل لڑائی، کہتے ہیں قبر کھود ڈالتے ہیں، کوئی عذاب نہیں نظر آتا، سمجھ گئے نا، اپنے مشاہدے کا اعتبار کیا۔ تب یہاں دو تین چیز سمجھنی ہے۔
سب سے پہلے تو ایک ہی عذاب قبر کا کیا مطلب ہے، عذاب قبر کا کیا مطلب ہے؟ عذاب قبر کا جو مطلب ہے اصل میں یہ نہیں کہ ہاں قبر ہی میں عذاب ہوگا. کیوں لوگ کہتے ہیں اچھا صاحب عذاب قبر برحق ہے تو جو لوگ ہندو، تب تو کوئی ہندو نہیں عذاب میں ہوگا، کیوں جلا دیا جاتا ہے؟ ان کو سوچنا چاہیے قبر سے پہلے خود ہی ان کی قوم نے دکھا دیا کہ عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. نہیں سوچی؟ ارے اندر کی خبر بعد میں، پہلے ظاہری طور پر دیکھو اللہ تعالیٰ عذاب دے رہا ہے کہ نہیں، جلا رہے ہو. اور بسا اوقات تو ظالم لوگ جب جلاتے ہیں تو جلنے لگتا ہے مردہ تو یہ گھٹنا سکڑنے لگتا ہے تو مارتے ہیں، مارو مارو بھاگنا چاہتا ہے. لو یعنی آگ میں جلائے بھی اور کبھی لاٹھی سے بھی مارتے ہیں. عذاب تو ہو رہا ہے یہی طور پر، سر توڑتے ہیں. اور بسا اوقات تو کہتے ہیں کھوپڑی دگتی ہے، دھماکہ ہوتا ہے اس میں، سمجھیے نا، آواز آتی اس میں. تو یہ عذابی کی آنکھوں سے دیکھ لو. اللہ اکبر. تو میرے بھائی اب کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے فرعون اتنا بڑا کافر رہا، وہ تو قبر میں نہیں گیا، کیسے عذاب ہوگا؟ طرح طرح کے دلائل. اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی قرآن سے ثابت کریں، سمجھیے نا، قرآن سے ثابت کریں کہ عذاب قبر برحق ہے. اللہ اکبر. طرح طرح سے تعویلیں. تو سب سے پہلے تو عذاب قبر کا مطلب، عذاب قبر کا مطلب یہ نہیں ہے، چونکہ اکثر مردے قبر ہی میں دفنائے جاتے ہیں اسی لیے اس کا نام عذاب قبر رکھ دیا گیا. ورنہ جو انسان مر گیا، مرنے کے بعد جب تک قیامت نہ آئے جہاں ہے اس کو جو عذاب ہو رہا ہے اسی کا نام کیا ہے؟ عذاب قبر، اسی کہیں عذاب برزخ. اب فرعون کی درکار سے نکالو سورہ فاطر والی آیت، النار یعرضون علیہا، نمبر دیکھ کے بتائیں نا. ہاں آئیں تو عذاب تو ہو رہا ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. النار یعرضون علیہا، اللہ فرما رہے ہیں فرعون اور اس کے ساتھیوں پر صبح شام جہنم کی آگ پیش کے جلایا جا رہا ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، سمجھ گئے نا، صبح شام، سمجھ گئے نا. اور کبھی صبح شام سے مراد 24 گھنٹے ہر وقت فرعون اور اس کے قوم پر، اس کے ساتھیوں کو جہنم کی آگ میں جلایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو اللہ فرشتوں کو حکم دے گا ادخلوا آل فرعون اشد، آپ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو دردناک جہنم کے عذاب میں داخل کر دو. پتہ چل گیا کہ فرعون کو عذاب ہو رہا ہے. کہاں ہے بھائی؟ آیت نمبر تھا تھی کچھ؟ ہاں دیکھو آیت نمبر 46 دیکھو عذاب ہوا. ہاں سورہ مومن یا سورہ غافر کچھ بھی کہو، سورہ مومن کیا ہے؟ النار یعرضون علیہا، فرعون اور اس کی قوم پر عذاب تو ہو گیا نا. اور یہی دنیا میں عذاب ہو رہا ہے. کیوں؟ اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور قیامت جس دن قائم ہوگی
تو اللہ فرمائے گا فرشتوں سے ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرشتوں فرعونیوں کو اب دردناک عذاب میں ڈال۔ اس کا مطلب کہ عذاب ہو رہا ہے، گرچہ قبر میں دفنایا نہیں گیا لیکن عذاب اس پر ہو رہا ہے۔ یہ اسی لیے عذاب قبر کا مطلب یہ کبھی نہیں ہوتا کہ قبر ہی میں، چونکہ اشکال پیش کرتے ہیں اچھا عذاب قبر برحق ہے تو اس کا مطلب فرعون تو بڑے مزے میں رہا، ہندو بڑے مزے میں، ان کو تو عذاب نہیں۔ تو اصل میں وہ سوچ کا فرق ہے۔ عذاب قبر سے مراد یہاں کیا ہے؟ مرنے کے بعد قیامت تک یہ جو آدمی مرا پڑا ہے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ قبر میں ہے تو قبر میں، سمندر میں ہے تو سمندر کے اندر، اور اگر کوئی کیا کہتے ہیں سرجری کر کے کہیں کھڑا کر دیا گیا ہے، ہاں کیا ممی کیا کہتے ہو، ہاں کیا، ہاں کر کے، بہرحال عذاب تو ہے۔ اب وہی رہی بات دیکھنے کی، تو میرے بھائی کوئی ضرورت، آپ ہر چیز دیکھی کر کے ایمان لائیں گے تو پھر بڑا مشکل ہے۔ آپ بچے کے ساتھ سوئے رہتے ہیں، بیوی کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، خواب میں کسی نے گلا دبایا، بیوی بچے چلا اٹھے لیکن تم نے دیکھا نہیں، مان تو لیتے ہو کہ ہاں بھائی اس کو کوئی ایسا عذاب دے رہا ہے جو ہمارے نگاہوں سے ہو جائے۔ ایک دلیل ہے عذاب قبر، عذاب نار کی۔ آئیں سورۃ زاریات کھولیں، کسی کے پاس قرآن ہے، سورہ زاریات۔ سورہ زاریات میں بھی اللہ رب العالمین نے عذاب کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 59 59 فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، یہاں اللہ رب العالمین نے عذاب کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح سے سورۃ طور میں بھی اللہ رب العالمین نے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے عذاب کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ طور آیت نمبر 45 فَذَرْهُمْ، ان کو ایسے ہی عذاب میں چھوڑ دیجئے، کب تک؟ حَتَّى يُلَاقُوا، یہاں تک کہ اللہ، یہاں تک کہ ملیں گے یہ یومہم الذی فیہ یصعقون۔ یصعقون والا دن کون ہے؟ قیامت۔ دیکھیں یہاں بھی اللہ رب العالمین نے وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، پھر آگے 47 میں اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ سورہ طور کی وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، یہ جو قیامت آئے گی اس کے علاوہ بھی ان گنہگاروں کا کے لیے عذاب مقرر ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ عذاب کا تذکرہ ہے کہ نہیں؟ یعنی قیامت سے پہلے پہلے بھی ان کے عذاب، مرنے کے بعد ان کے عذاب کا تذکرہ ہے۔ چلو ان آیات سے تو پتہ چل گیا کہ ہاں عذاب مرنے کے بعد، قیامت سے پہلے کا جو پیریڈ ہے، جس حالت میں جو انسان ہے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو ایک صورت بتا دیتے ہیں، ایک دلیل اور، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، پڑے تھے، مزے لے رہے تھے، ساری برائیاں گناہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ بس مال اکٹھا کرو، تکاثر کا چکر رہا، کچھ کر نہ سکے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ مر گئے اور تمہیں کہاں پہنچا دیا گیا؟ کلا، زندگی گزر گئی نا، زندگی تو گزر گئی، حتی زرتم المقابر۔ اب آگے کلا، اب پتہ چلے گا کیا؟ اب تمہاری پارٹی کریں گے، کیا پتہ چلے گا؟ کلا سوف، اب پتہ چلے گا، کب پتہ چلے؟ کہاں؟
آگے قبرستان نہ، اب قبر میں پتہ کیا چلے گا؟ مہمان نوازی تو نہیں نہ ہوگی۔ آپ کا بچہ ہو، اس کی میں مثال، آپ کا بچہ ہو، آیا مسجد میں، باہر نکلے تو کسی کے جوتا یا دیکھا مسجد میں کسی کے پاکٹ میں ہاتھ ڈال رہا ہے، تو عقل مند باپ ہوگا تو کیا کرے گا؟ ڈانٹے گا اور ہاتھ پکڑ لے گا، وہاں تھپڑ نہیں مارے گا، کیا کہ اچھا گھر چلو تب خبر لیتا ہوں۔ پھر گھر جیسے پہنچا داغ سے دیا، بچہ چلایا، بیوی کیا ہوا؟ ارے اس سے پوچھو کیا کہ دیکھو جب کہا جاتا اب پتہ چلے گا، تو اب پتہ چلے مہمان نوازی تھپڑ مارنا ہوتا ہے، سزا دینا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم کلا سوف تعلمون۔ تو اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں نہیں اس لیے ہم نہیں مانیں گے، یہ تو وہی ہیں جن کا ایمان ہی مکمل نہیں۔ کیوں ایمان مکمل ہوتا؟ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ، جب سے لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے تو اس کا ایمان ہی مکمل ہے۔ اب رام لال شیام لال ہی کے درجے میں بدبخت ہے وہ، کیوں محمد رسول اللہ نہیں؟ کیوں اللہ تو سبھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتا ہے، معاملہ یہاں بگڑتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں جب محمد رسول اللہ کا آتا ہے۔ تو قرآن کو مانے اور حدیث کو نہ مانے یہ مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں۔ ایمان بالرسول نہ مکمل ہے، نہ ایمان بالکتب، سمجھ گئے نا؟ تو اس طرح سے قرآن و حدیث موجود ہے۔ اور یہاں ایک چیز اور یاد رکھ لیجیے گا تاکہ عذاب قبر کا مسئلہ آسان ہو۔ اہل علم نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کے 3 عالم کا تذکرہ کیا ہے، اور تینوں کے احکام الگ الگ ہیں، سمجھ گئے نا؟ عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت، ٹھیک ہے نا؟ عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ جب تک انسان اس دنیا میں زندہ ہے اس کو کہا جاتا ہے عالم دنیا، مر گیا قیامت تک کا جو وقفہ ہوتا ہے پیریڈ، اس کو کہا جاتا ہے عالم برزخ۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ، کچھ لوگ کہتے ہیں عالم برزخ وہ جو پیدا ہوا تھا نا ایک جماعت المسلمین کا بدبخت جو کہتا کہ 1.5 مسلمان دنیا میں ہیں، ہم پورے ہیں، البانی آدھے، ورنہ 1.5 مسلمان زیادہ دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ سمجھ گئے نا؟ بڑے زوردار انداز میں، گلی بھی جس گلی میں گھر تھا وہ بھی توحید گلی، جو ڈسپنسری تھی وہ بھی توحید ڈسپنسری، سائیکل ہے تو توحید، ہر چیز اس کی توحید ہی، تو خود توحید سے خالی تھا بدبخت، سمجھ گئے نا؟ سب توحید ہی، کوئی بغیر توحید کی نہیں۔ میرے بھائیو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہا جاتا ہے یہ عذاب قبر کا انکار، عذاب قبر کا وہ بھی انکار کرتا رہا۔ عالم برزخ کیا چیز ہے؟ برزخ کہیں ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، اسی لیے کہا جاتا ہے ڈاکٹر چیر پھاڑ کرنے والا وہ کتنا بھی پڑھ ڈالے، مطالعہ اسٹڈی کرے، کیا اسٹڈی کرنا، اسکالر تو ہوتا ہے لیکن کبھی عالم جاہل ہی رہتا ہے، وہ کتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن رہے گا کیا وہ عالم بننے کے لیے یہ عربی کا۔ اور ابھی میں نے اس سفر میں وہ قصہ بتایا، میں نے خیال آپ لوگ سنایا تھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا فرق ہوتا ہے ایک بڑے دائی سے، دنیا کا بڑا دائی لیکن ہے مسٹر ہی ہے یا بردر ہوگا، اس سے کسی نے پوچھا اللہ تعالیٰ اپنے جیسا پیدا کر سکتا ہے؟ ہاں کر کیوں نہیں سکتا، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں۔ دیکھیں اس سے پتہ چلا کتنی بڑی جہالت، اس کا مطلب کہ اسکالر ہونے کے باوجود کفر تک پہنچا وہ، یعنی ممکنات میں سے ہے کہ 2 خدا 2 اللہ ہو جائیں، یہی مطلب ہوا نا۔ ہاں اپنے جیسے اللہ بنا تو سکتا ہے لیکن کرتا نہیں، کتنا بڑا کفر، اللہ پر کتنا بڑا الزام۔ اسی لیے عالم ہونا بہت ہی ضروری ہے دعوت کے کام کے لیے، ورنہ ہم تو ڈوبے ہیں سرم، تجھے بھی لے ڈوبے گا۔ دیکھو آپ لوگ سوچ رہے چونکہ یہ تو بڑی محبت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اگلا درس آنا ہی بند کر دے وہ،
ارے ان پر اعتراض کر دیا دنیا کا سب سے بڑا دائی اسکالر. یہی مغالطہ ہے. ذرا سوچو, کافر ہونے میں کچھ شک ہے؟ اس عقیدے کے کفر ہونے میں کچھ شک ہے؟ اس کا مطلب اللہ دو خدا تو ہو سکتے ہیں, لیکن اللہ اپنی خدائی کو بچانے کے لیے دوسرا خدا پیدا ہونے نہیں دیتا. یہی مطلب ہوا نا, کر تو سکتا ہے لیکن کرتا نہیں. ٹھیک, اللہ اکبر. یہ جاہل کے جواب. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں ایک مرتبہ ابلیس نے شیاطین ابلیس کے پاس آئے اپنے بابا قوم سے, آقائی و مولائی, کیا بات ہے؟ کہا پیر صاحب مرتے ہیں تو بڑا غصہ, بہت تکلیف آپ کو ہوتی, بڑا صدمہ. ہاں, ارے مر گیا, ہاں بڑے تعزیت. اور مولوی ملتا ہے تو بڑا جشن مناتے ہیں. ایک عالم مر گیا تو کیا پوچھنا, خوشی کی انتہا نہیں. اور پیر مر گیا تو بڑا افسوس معلوم پڑتا ہے, آپ ہی کو کوئی سگا مر گیا ہے. کیا بات ہوتی ہے؟ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ابلیس نے کہا اچھا میرے ساتھ آؤ, ابھی بتاتا ہوں. سمجھ گئے نا؟ لے کے گیا ہے, سینکڑوں شیطانوں کو لے گیا. پیر صاحب بابا نماز پڑھ رہے ہیں, کیوں؟ وہی عقیدہ کہ 50 سال تک وضو ہی نہیں ٹوٹا, نماز ہی پڑھتے رہے. سمجھ گئے نا؟ وہی عقیدہ. چلے اتنے بڑے پیر کے 50 سال سے کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے, وضو بھی نہیں ٹوٹا, کھانا پینا کچھ نہیں. اللہ اکبر. ابلیس آگے آیا, ارے حضرت نماز ختم کریں, بڑا ایمرجنسی, بڑا خطرناک مسئلہ ہمارے سامنے ہے. نیت توڑ دی. ہاں, کہا کیا ہے بولو؟ کہا کہ بڑا خطرناک سیریس مسئلہ ہے, 7 زمینوں اور آسمانوں کو اللہ انڈے میں بند کر سکتا ہے. ہاں, بند کر سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. ابلیس نے کہا اچھا, بہت اچھا, ٹھیک ہے بھائی, جواب مل گیا, السلام علیکم. چیلوں کو لیا, کہا دیکھا 80 سال تک پیر صاحب عبادت کر رہے تھے, ایک سوال میں جہالت کی بنا پر کافر بنا دیا میں نے ان کو. یہ ہے. کہا چلو دیکھ لیا. اس نہیں کہا نہیں کر سکتا, کیا ہو گیا؟ بنا دیا نا میں نے اس کو. چلو بیٹا نا. باہر گیا تو چیلوں سے کہتا ہے دیکھا, یہی اسی لیے ہمیں خوشی, کیوں اتنا بڑا جاہل ہے, اس کو توحید بھی نہیں معلوم ہے, اس سے جتنے لوگ ملے رہتے ہمارا کام سب ہماری طرف سے سب کو اسے گمراہ کرتا ہے. گئے وہ, آؤ اب عالم کے پاس وہ بھی ماشاءاللہ چائے پی رہے تھے, کچھ لوگ درس دے کے فارغ ہنس رہے تھے, بات چیت. پہنچ گیا صاحب, بڑا خطرناک. کیا کہا کہ یہ سوال یہ ہے کہ 7 زمینوں اور آسمانوں کو اللہ انڈے میں بند کر سکتا ہے. کہا کیوں نہیں کر سکتا, لیکن سوال یہ ہے کہ تم جیسا بیوقوف سوال کرنے والا آج تک ہمارے پاس نہیں آیا تھا. سمجھ گئے نا؟ تم جیسا بیوقوف آج تک احمق ہمارے پاس آیا نہیں تھا کہ اتنا نادانی کے سوال کرے جتنے تم بیوقوف نکلے ہمارے سامنے. اب دنگ رہ گیا وہ. کہا کیوں؟ کہا اللہ کے بندے, اللہ تعالیٰ اگر کرنا چاہے تو کیوں نہیں کر سکتا؟ سمجھ گئے نا؟ 7 زمینوں اور آسمانوں کو اللہ تعالیٰ اگر بند کرنا چاہے تو کیوں نہیں کر سکتا؟ کہا کیسے کرے گا, کتنی کمپنیوں کو ٹھیکہ دے گا؟ کہہ رہے بیوقوف اجہل, اللہ کو تمہیں معلوم نہیں ہے, اللہ 7 زمین اور آسمان کچھ بنانا چاہتا ہے تو کسی کو ٹھیکہ نہیں دیتا. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. سمجھ گئے نا؟ اللہ تعالیٰ حکم دے, ہو گئے بس, اللہ کو کہنے کی دیری ہے. لیکن بیوقوف تو یہ بتا, اللہ تو کہتا ہے اللہ اگر پیدا بھی کرے, ہاں, دوسرا سوال تیرا یہ کہ کیا اللہ دوبارہ اپنے جیسے پیدا کر سکتا ہے؟ کہہ رہے بیوقوف احمق, اللہ تعالیٰ اگر پیدا کرے گا تو اللہ جیسے ہوگا کیسے؟ اللہ خالق ہے تو مخلوق بنے گا نا. نہیں سمجھے؟
بھائی تم کرے ہو اللہ ایک اللہ پیدا کر سکتا ہے؟ ہاں اگر پیدا کرے گا تو بیوقوف بتاؤ، تو اللہ نے جب پیدا کیا تو مخلوق ہوگا نا، وہ دوسرا مخلوق ہوگا تو خالق کیسے بنے گا؟ یہ مستحیل ہے ایسا ہونا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کرے وہ الہ بن جائے، سمجھ گئے نا؟ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو پیدا کرے گا تمہارے کہنے کے مطابق تو کیا ہوگا؟ وہ مخلوق ہوگا۔ اللہ خالق ایک ہی رہا، اور جو مخلوق ہے وہ کبھی الہ ہو سکتا ہے، وہ مخلوق تم سے بڑی مخلوق ہو لیکن رہے گی وہ، بات ختم ہو گئی۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اور خالق جب بھی کسی کو پیدا کرے گا وہ کیا ہوگا؟ خالق ایک ہی رہے گا، اور کیا ہوگا وہ؟ تو کوئی ولم یکن له کفوا احد لیس کمثلہ، بات ہو جاتی۔ تو میرے بھائی عرض یہ کر رہا تھا کہ واضح جب عقلیات آئے، عذاب قبر کا معاملہ آیا، سمجھ گئے نا؟ تو عذاب قبر بالکل واضح ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون۔ الحمدللہ قبول کرتے رہے، اور احادیث متواترہ، ایک دو نہیں، متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ اتنی متواتر احادیث کہا جاتا ہے، ایسی اتنے کوئی حدیث اتنے صحابہ سے مروی ہو کہ بھول چوک اور غلطی پر اتنے لوگوں کا اتفاق نہ ممکن ہو، سمجھ گئے نا؟ یہ عذاب قبر ہے۔ چلو تو تین ہو گئے، وَمِن وَرَائِهِمْ، تین عالم ہوئے، ایک عالم دنیا اور دوسرا عالم برزخ۔ عالم برزخ کیا ہے؟ کہاں سے ثبوت ملا؟ وَمِن وَرَا، سورۃ مومنون کی آیت، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، سمجھ گئے نا؟ یہ مر گئے ہیں، اب یہ واپس نہیں لوٹ آ سکتے، ان کے اور قیامت تک الی یوم یبعثون، جب تک یہ اٹھائے نہیں جائیں گے ان کے اور واپس آنے میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک ایسی برزخ، برزخ کے معنی رکاوٹ، وہ مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ، برزخ ایسی دیوار، ایسی رکاوٹ جو دیکھنے میں نظر نہ آئے لیکن دو چیزوں کے ملنے سے رک جائے۔ اللہ نے فرمایا ان کے دنیا میں آنے اور آنے میں ایک ایسی دیوار قیامت تک کے لیے ہم نے ڈال دی ہے، پیدا کر دی ہے کہ قیامت تک اب دوبارہ دنیا میں واپس، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، پتہ چل گیا یہ اس کو اللہ نے برزخ قرار دیا ہے، مرنے کے بعد سے لے کر کے قیامت تک کا جو پیریڈ ہے اس کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ برزخ۔ اسی کو اہل علم نے کہا عالم برزخ، عالم برزخ۔ آگئی بات سمجھ؟ تو پتہ کیا، جمعرات کو بھی نہیں آتی، ہمارے یہاں تو جمعرات کو آتی ہی روح ہے نا، جمعرات کو بھی نہیں آتی، اور شب برات کو نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اور ایک ہے عالم آخرت، وہ کیا ہے؟ مرنے قیامت کے دن سور پھونکے جانے سے لے کر کے ہمیشہ ہمیشہ کا جو ہوگا وہ عالم برزخ۔ ان تینوں کے احکام تین قسم کے ہیں، اس کو سمجھیں تاکہ جو عذاب قبر کا مسئلہ ہے بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، بہت لوگ انکار کرتے ہیں اس کا، یہ سمجھیں۔ تو یہ تین عالم آ گئے، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت، اور تینوں کے احکام اور پوزیشن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ الگ الگ ہے۔ کیوں؟ عالم دنیا میں صرف حکم جو ہوتا ہے جسم پر ہوتا ہے، روح اس کے تابع ہوتی ہے، نہیں سمجھے؟ تھپڑ ماریں گے چوٹ لگے گی تو کہاں لگے گی؟ روح پر نہیں لگے، کہاں؟
جسم پر، لیکن روح ہے، روح کی وجہ سے تکلیف ضرور ہوگی. سر میں ٹکر ہوگا، سر پھٹے گا، روح کو کچھ نہیں بگڑے گا، روح کو صرف تکلیف ہوگی. تو عالم دنیا جو ہے پہلا عالم، اس میں احکام جو ہوتے ہیں، حکم جو ہوتا ہے کس پر ہوتا ہے؟ جسم پر، بدن پر، اور روح اس کے تابع ہوتی ہے. ایسے ہوتا ہے نا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، پورا بدن حرکت میں ہے. آپ ناپاک ہوں گے تو حکم کیا لگایا جائے گا؟ آپ غسل کریں، پاک ہو. جسم پاک کرنا ہے، روح اس کے کیا ہوتی ہے؟ وہ تابع ہوگی. اور عالم برزخ جو ہے، مرنے کے بعد سے لے کر کے قیامت تک، یہ یہاں جو ہے اصل میں حکم جو ہوتا ہے روح پر، بدن اس کے تابع ہوتی ہے. سمجھ گئے نا؟ اسی لیے بدن سڑ گل بھی جاتا ہے تو عذاب کا مزہ برابر چکھنا پڑتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ نمبر 3، تیسرا عالم جو ہے وہاں کا، وہاں روح اور بدن دونوں مستقل ایک ساتھ جڑے رہیں گے. تینوں تین احکام. پھر ایک چیز اور یہاں سمجھ لو بھائی، مر گیا انسان، جب مر گیا تو اب اس کو آگ میں، اگر جہنم کی آگ بھی قبر میں آئے تو کیا نقصان پہنچے گا جب مر گیا؟ تو یاد رکھیے گا، یہ موت اور حیات جو ہیں یہ 5 قسم کے ہیں. کتنے؟ ہاں، ان کو سمجھو. ایک تو عالم سمجھ لیے، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت. اور دوسرے یہ عذاب قبر، جو کہتے بھئی مر گیا کیا پتا کیسے احساس ہوگا. تو موت اور حیات جو ہیں یہ 5 قسم کی ہیں، ان کو سمجھو. نمبر 1، بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو وہاں بھی اس کو زندگی ہوتی ہے. اس لیے کبھی ڈاکٹر بتا دیتا ہے بھائی بچہ ماں کے پیٹ میں مر چکا ہے، اس کا مطلب کہ زندگی ہے. لیکن کیا ابھی جو تمہاری زندگی ہے وہ جو ماں کے پیٹ میں تو دونوں ایک طرح کی ہے؟ وہ پتہ نہیں کیا تھے. ابھی تو ماشاء اللہ پیدا ہوتے ہی کیا کہتے ہیں وہ، ہاں فلٹر، بوتل اور نہیں پیو تو مر جاؤ گے. اور وہاں ماشاء اللہ منہ سے کوئی چیز جاتی ہی نہیں تھی، زندہ تو ہے. ماں کے کھانے پینے سے ایک پائپ تمہارے ناف میں جوڑ دیا. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے؟ سب جو کچھ ماں کھا رہی ہے سپلائی اسی پائپ کے ذریعے تمہارے بدن میں ہو رہا ہے. دونوں کی زندگی یکساں، بہت فرق ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک زندگی ہو گئی کون سی؟ پیدا ہونے کے پہلے، ماں کے پیٹ میں ہونے سے. لا معافی یاد ہونا نہیں، لا معافی. سمجھ گئے نا؟ کتنا ہوا؟ ایک زندگی. نمبر 2، پیدا ہونے کے بعد، یہ دوسری زندگی ہو گئی نا. یہ ایک تو ماں کے پیٹ پہلی پوزیشن، اور دوسری پوزیشن یہ زندگی. اور تیسری زندگی اور موت ہے وہ روزانہ جو سوتے ہیں تب اور جگتے ہیں. اللہم بسمک اموت و احیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی موت قرار دیا، اور ہم لوگ بھی اللہ تعالیٰ آپ ہی کے نام لے کے مر رہے ہیں، صبح آپ ہی کے برکت سے اٹھیں گے. اللہم بسمک اموت و احیا. اور صبح اٹھتے تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. اللہ نے موت تو دے دیا تھا لیکن پھر زندہ کر دیا. لیکن تینوں میں کتنا فرق ہے ذرا دیکھو، تینوں میں کتنا فرق. چوتھی زندگی قبر کی ہے، موت کے بعد. اب اللہ تعالیٰ کیسے جوڑتا ہے
بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ میت کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، ڈنڈے پڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتنا چیختا ہے کہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوق سن لیتی ہیں، لیکن قبر کھودو تو کچھ نظر نہیں آتا۔ پتہ چل گیا کہ نہیں کچھ زندہ ہے، تو لیکن کیسے زندہ ہے؟ اب ایسا نہیں کہا دنیا کی طرح۔ اب وہ زندگی کیا کہا جاتا ہے، قبر کا حال مردہ ہی جانے۔ ہاں، قبر ایک ایسی جگہ ہے وہاں کی خبر صرف اللہ جس کو بذریعے میں بتا دے وہ جانے، اور نہیں تو صحیح خبر کون جاتا ہے؟ مردہ قبر کا حال مردہ جانے۔ مرنے کے بعد کوئی آیا ہوتا تو شاید تفصیل بتاتا، اس لیے وہاں کی کوئی خبر، لیکن ہے زندگی ضرور۔ اب اس کی کیا کیفیت ہے؟ وَلَٰكِن لَا تشعرون، اس زندگی کا شعور تم نہیں کر سکتے، ادراک نہیں کر سکتے۔ ایک زندگی جو ہے وہ یہ بھی ہے قبر کی، موت اور حیات کی، موت اور حیات کی انسان کیا کیفیت ہوتی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس کا تعلق دنیاوی زندگی سے ذرہ برابر نہیں، اتنا ہی تعلق ہے جس سے عذاب کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق میت اگر اچھی ہے تو جنت اس کے قبر اس کے لیے جنت کی کیاری بنا دی جاتی ہے، جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دی جاتی ہے، اور اگر برا ہے تو سمجھے نا، گڈھے میں سے ایک گڈھا۔ یہ چار ہو گئے۔ نمبر 5، قیامت کے دن سور پھونکے جانے کے بعد، یہ 5 قسم کی زندگیاں ہیں، اور ہر زندگی میں نمایاں آپ کو فرق ہے محسوس ہوگا۔ اس لیے ایک زندگی کو دوسری زندگی پر ہم قیاس نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے جو نظام قائم، اسی نظام سے یہ 5 زندگیاں چل رہی ہیں اور آئندہ قائم رہے گی۔ جب آپ حضرات نے اتنا سمجھ لیا، 3 چیزیں، 3 عالم اور 5 قسم کے موت و حیات، اب انشاء عذاب قبر کا مطلب، عذاب قبر کا مطلب نہیں کہ صرف قبر کے اندر، بلکہ مطلب مراد یہ ہے کہ مرنے سے لے کر کے قیامت تک جو میت جہاں بھی ہے جو اس کو سزا مل رہی ہے اسی کو کہا جاتا ہے عذاب قبر۔ چلو اب عذاب قبر کے متعلق ایک طویل حدیث ہے، بڑی جامع معنی، اور اگر یہی ایک حدیث ذہن نشین کر لی جائے نا تو پورے مرنے کے بعد برزخ قیامت تک کے حالات انسان کے سامنے، اور بڑی طویل حدیث ہے۔ امام احمد بن حنبل نے مفصلاً اور اصحاب السنن نے مختصراً روایت کیا ہے۔ حدیث کے راوی ہیں برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ۔ ترجمہ کر دیا جائے پوری حدیث کا؟ ہاں انشاءاللہ۔ چلو، برا ابن عازب کہتے ہیں خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت رجل من الانصار۔ سمجھ گئے نا؟ کہتے ہیں کہ برا ابن عازب کہتے ہیں ہم لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلے ایک انصاری صحابی کے جنازے میں۔ ایک انصاری صحابی کا انتقال ہو گیا تھا، جنازے میں نبی علیہ السلام، جنازہ جب اٹھایا گیا قبرستان جانے کے لیے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ برا بن عازب کہتے ہیں اللہ کا رسول اٹھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ اٹھ گئے۔ فانتہینا الی القبر، یہاں تک کہ قبر تک ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، ہاں قبر تک۔ اور بعض روایتوں میں تو آتا ہے کہ جب قبر پہنچے اللہ کے رسول یہاں کھڑے ہوئے تو میں یہاں بازو میں، بلکہ میں ادھر سے آ گیا تاکہ سامنے سے دیکھوں کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھو اتنی محنت صرف اس لیے کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی لیے پیدا کیا تھا، نبی جو کچھ کہتے ہیں اور کرتے ہیں اس کو یاد رکھو۔ آگے سامنے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں وَلَمَّا يُلْحَدْ، لیکن وہاں جب پہنچے قبر کے پاس تو ابھی قبر تیار نہیں تھی، یعنی ابھی قبر کی کھدائی چل رہی تھی۔ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے نبی علیہ السلام بیٹھ گئے۔ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، اور آپ کے ارد گرد ہم لوگ بھی بیٹھ گئے۔ وَكَأَنَّ عَلَىٰ رُؤُوسِنَا الطَّيْرُ،
اور اتنے خاموشی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے، معلوم پڑتا تھا کہ ہم لوگوں کے سر پر پرندے بیٹھے ہیں اور ڈرتے ہیں کہیں ہل جائے تو پرندہ ڈر کے مارے اڑ جائے گا۔ یہ نہایت توجہ اور خشوع خضوع کی تشبیہ دی جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ وفی یدہ عود، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی، عود لکڑی تھی، ینقط فی الارض، اسی لکڑی کو لے کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر ایسے آدمی اللہ کے رسول ایسے کھینچ رہے تھے، کریت رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ فرفع راسہ، پھر اچانک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک اٹھایا، یعنی آسمان کی طرف نہیں بلکہ لوگوں کی طرف۔ پھر فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، استعیذوا باللہ من عذاب القبر۔ 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ آپ نے یہی جملہ استعمال کیا، لوگوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ 3 مرتبہ آپ نے استعاذہ یعنی عذاب قبر سے بچنے کی دعا کرنے کا حکم دیا۔ ثم قال، پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان العبد المؤمن، جب ایک حقیقی سچا مومن بندہ، العبد المومن مومن بندہ، اذا کان فی انقطاع من الدنیا، جب وہ دنیا سے جانے کی تیاری میں رہتا ہے، کیا مطلب؟ بالکل روح قبض ہونے کا وقت، انقطاع یعنی دنیا سے اس کا سلسلہ منقطع ہونے والا ہے بالکل، یعنی ابھی مرا نہیں ہے، مرنے کے بالکل قریب ہے۔ وَإِقْبَالٍ، میں دنیا چھوڑنے اور آخرت میں، وَإِقْبَالٍ مِّنَ الْآخِرَةِ، اقبال کے معنی جانا، ادبار کے معنی اللہ اکبر۔ نظر الیہ ملائکۃ من السماء، اللہ اکبر۔ دعا کرو سب کو یہ نصیب ہو، ہاں کہ نہیں، کسی کو نہیں مرنا ہے بھائی، سب کو۔ نزل من السماء ملائکۃ، آسمان سے فرشتے نازل ہونے لگتے ہیں، بیض الوجوہ، ماشاء اللہ، چمکتے ہوئے نورانی چہرے والے، کان وجوہہم الشمس، ایسا چمکتا ہوا خوبصورت چہرہ ہوتا ہے، معلوم پڑتا ہے کہ سورج ہے، سورج وہاں نہیں بلکہ اس کے چہرے پر سورج فٹ ہے، اتنا خوبصورت اور اتنا چمکتا ہوا۔ معہم کفن من اکفان الجنہ، اور ان فرشتوں کے ساتھ کفن ہوتا ہے، وہ بھی دنیا کا کپڑا نہیں بلکہ جنتی کفن ہوتا ہے، ہاں اللہ اکبر۔ وحنوط من حنوط الجنہ، اور جنت کی بہترین قسم کی خوشبو ہوتی ہے۔ کفن بھی پتہ کیا چلا، یہ لوگوں کے کفن دینے سے پہلے ایک مین کفن وہاں سے آ چکا ہے، لیکن لوگوں کو نظر نہیں آتا، آئی بات سمجھے نا۔ وحنوط مع حنوط الجنہ، اور بہترین قسم کا جنتی کیا ہوتا ہے؟ عطر، خوشبو ہوتی ہے۔ حتی یجلسوا منہ، یہاں تک کہ سارے جو فرشتے نازل ہو رہے تھے سب آ کر کے اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ مد البصر، اور وہ بھی کتنے، 1 2 نہیں، نگاہ کھولا تو جہاں تک انسان کی نگاہ کام کرتی ہے وہاں تک بیٹھے نظر آ رہے ہیں۔ اب تم سوچتے ہو کہ اتنی در و دیوار باہر کرو جبل علی تک نظر آئے گا، لیکن یہاں تو باہر فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اس دن آنکھیں بڑی تیز ہو جاتی، در و دیوار پھاڑ کر کے نظر آنے لگتا ہے، یہ نگاہیں نہیں ہیں۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اس دن بینائی آنکھیں بھی بہت ہی تیز ہو جاتی ہیں۔
اور بعض روایتوں میں آیا سامنے نگاہ ڈالا تو ایسے ہی لوگ نظر آ رہے ہیں، دائیں نگاہ ڈالا تو ادھر بھی ویسے ہی، بائیں ڈالا ایسے ہی، چاروں طرف ایسے ہی فرشتے اس کو تا حد نگاہ نظر آ رہے ہیں، نورانی چہرے والے۔ ثم یجیء ملک الموت علیہ السلام، آپ آئے ملک الموت علیہ السلام۔ ابھی وہ فرشتے جو ہیں وہ ملک الموت نہیں تھے، ہاں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، یہ رحمت کے فرشتے ہیں، آئے ہیں بارات، ہاں سمجھو آئی ہے اب تمہیں لے جانے کے لیے، اور ایسے حوصلہ دینے اتنے اتنے نیک صالح طبیعت نظر آ رہی ہے، ہاں اچھی طبیعت والے نظر آ رہے ہیں، ذرہ برابر دنیا چھوڑنے کے اور جہاں جانا ہے ذرہ برابر وحشت نہ ہو۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاء، پورے انہی لوگوں کے بارے میں ہے یہ جو آیت ہے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ آیت اسی موقع کی ہے۔ یہاں تک کہ آ گئے ملک الموت علیہ السلام، حتی یجلس عند رأسہ، اللہ اکبر، خوش نصیب، ہاں موت ہو تو ایسی ہو، آئے کوئی ڈراؤنی شکل میں نہیں، آ کر کے بڑے لاڈ پیار ہمدردی کے ساتھ سر کے پاس بیٹھ گئے، ہاں بیٹھ گئے۔ اور عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں، آئے بیٹھے تو کہتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم، آئیے اب رب کا سلام پہنچا دیا۔ اتنی بشارتیں تو بیٹھنے والے فرشتوں ہی نے دے دیا تھا، اسی لیے جب حضرت عائشہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات پسند کرتا ہے اللہ بھی پسند کرتے ہیں، اور بغیر مرے نہیں ملاقات ہوگی، اور جو اللہ سے ملنا نا پسند کرتا اللہ بھی نا پسند۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول کون مرنے کی تمنا کرے گا؟ تو وہ سوال کرتے تھے نا، اللہ کے رسول کون مرنے کی تمنا کرے گا، ہر آدمی موت سے بھاگتا ہے، اور آپ فرما رہے کہ پسند کرے گا تب اللہ اس کو۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ مطلب نہیں ہے، مرنے کے پہلے اتنی بشارتیں سنا دی جاتی ہیں، اور ایسے بررحمت کے فرشتے کہ ملک الموت سوچتا ہے، یہ مرنے والا سوچتا ہے یہ لوگ کس لیے بیٹھے ہیں، کیوں نہیں جلدی روح قبضہ کرتے ہماری۔ اب اس کو سب سے بڑی جلدی ہوتی شوق کہ کتنی جلدی رب کے پاس ہم پہنچ جائیں۔ عائشہ یہ مطلب ہے حدیث کا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کی تمنا شوق رکھتا ہے اللہ بھی پسند کرتا ہے۔ اب اس کو بڑا پسند ہے، سب سے بڑی فکر کیا ہے، ارے لوگ کیوں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، کیوں ہماری روح کیوں نہیں جلدی نکالتے تاکہ رب کے پاس پہنچ جائے۔ آئے ملک الموت اور کہا یا ایتھا النفس الطیبہ، اللہ ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، اللہ اکبر۔ یہ لفظ ہی سنتے ہی ملک الموت سے اب آدمی کیا سوچے گا، بھائی اس کچرے میں رہنے کی کیا اس کو خواہش ہوگی، بھگو یہاں سے، ایتھا النفس الطیبہ اخرجی، نکلو چلو، ہاں نکلو چلو، الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، ہو گئی بشار، چلو رب مغفرت بھی کر دے گا اور اللہ تعالیٰ خوش بھی ہو جائے گا تجھ سے، تو نے ایسی زندگی گزاری ہے، تو نے کوئی صرف دنیا داری کی زندگی نہیں، تو نے بڑی نیک زندگی گزاری ہے، پاکیزہ روح ہے، چلو تیری مغفرت بھی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی بھی، بس اللہ اکبر۔ اللہ رسول فرماتے ہیں فتخرج تسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقا، اللہ اکبر۔ اتنا سنتے ہی وہ روح اتنی آسانی سے تیزی کے ساتھ باہر نکل گئی ملک الموت کے ہاتھوں میں۔ آنے فرمایا جیسے مشک کا، ایسے ٹانگا جاتا مشک نا، اس کے بندھن کو کھول دو تو پانی کتنی آسان بلا کسی رکاوٹ کے ٹپک جاتے ہیں، اس سے بھی زیادہ آسانی کے ساتھ اس کی روح باہر آ جاتی ہے۔ اللہ سب کو نصیب کرے۔ فیاخذھا،
ملک الموت اس کو تھام لیتے ہیں. اللہ اکبر, اس کو فوراً تھام لیتے ہیں. اب یہی کی نظر نہیں آتی تو کیمرہ فٹ کرو, سوچو, ہم کو تو کوئی میرے کی کوئی ضرورت نہیں, رب نے فرما دیا ہمیں ایمان. اب عقل پرستو تم ذرا سوچو کیسے سمجھو گے, سمجھ گئے نا. اللہ اکبر. چلو فَيَأْخُذُهَا, ملک الموت نے لیا. فَإِذَا أَخَذَهَا, اور جیسے ملک الموت نے ہاتھ میں پکڑا, روح کو تھاما, او جو رحمت کے فرشتے تھے چاروں طرف سے ٹوٹ پڑتے ہیں. جاؤ لاؤ, ہم کو تو جلدی, ہم کو دو, تمہارا کام ختم, ہمارا کام ہے. تمہاری ذمہ داری تھی روح قبض کرنا, اب اس کے آگے تمہارا کام نہیں بلکہ ہمارے. اللہ اکبر. فرشتے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ اس بہترین روح کو ہم کتنی جلدی لے کر کے جائیں. اللہ لم يدعوها فی یدہ طرفۃ عین, اللہ سے فرماتے ہیں وہ رحمت کے فرشتے ایسے تیار کہ پلک جھپکنے تک بھی ملک الموت کے ہاتھ میں رہنے چھین لیتے ہیں اس سے. ہاں, تمہارا کام ختم, اور ہماری ڈیوٹی ہے. اللہ اکبر. فخر محسوس کرتے ہیں. اس سے زیادہ ایک نیک انسان کی کتنی بڑی, کتنی قدر و قیمت ہے. اب تو کیا کہیں گے, زیادہ سائنسداں ہوں گے تب, ارے بھائی تو ٹھیک ہے, ایک ہی وقت میں دنیا میں پتہ نہیں کتنے لوگ مرتے ہیں, تو ملک الموت کہاں کہاں پہنچیں گے. اپنی عقل لڑائے گا, وہ سمجھتا ہے کہ ہاں ہم اپنی سائنس سے سارا مسئلہ حل کر لیں گے, سارا بیڑا تو غرق کر دیا اسلام کا. سمجھ گئے, سوچ سوچ کر کے, سمجھ گئے نا. اسی لیے کہ اس نقلی علوم پر ایمان نہ رہے گا. اللہ اکبر. حتی یاخذوها, یہاں تک کہ کیا کیا, ملک الموت کے ہاتھوں سے لے لیا. پھر وہ بھی لے کے بیٹھے نہیں ہیں. اگر ہمارا کوئی انڈین پاکستانی پہ آ جائے گا تو کیا کرے گا, وہ تو نوچتا ہی رہ جائے گا. سمجھ گئے نا. نہیں, حتی یجعلوها فی ذالک الکفن وفی ذالک الحنوط, یہاں تک کہ فوراً وہ جنتی کفن جو لے کر کے آئے تھے, جنتی خوشبو, فوری طور پر اس کو اس میں رکھ دیتے ہیں اور لپیٹتے ہیں. کہتے ہیں وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وَجَدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ, اور اس سے ایسی خوشبو پھیل جاتی ہے کہ دنیا کے لوگوں نے کبھی ایسی خوشبو سونگھی نہیں ہے. اللہ اکبر. قال فیصعدون بها, اللہ نے فرمایا پھر وہ فرشتے لے کر کے اب چڑھتے ہیں بغیر لفٹ کے, کوئی ضرورت نہیں. ہاں, اللہ تعالیٰ کسی کمپنی کے لفٹ والوں کو کہتا کہ لفٹ والے کمپنی کو کہتا ہو سکتا ہے لائٹ نہیں, ابھی مردہ نہیں جا سکتا یا خراب ہے, اس لیے ایسے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے کسی آلے کا محتاج نہیں, ڈائریکٹ فیصعدون, فرشتے لے کر کے چڑھے وہ جاتے ہیں اوپر. فلا یمرون یعنی بها لا ملأ من الملائکہ, اور جہاں راستے میں اوپر لے جاتے وقت فرشتوں کی کوئی جماعت ملتی ہے تو کہتے ہیں ما ھذا الروح الطیب, ارے بھائی کس نیک انسان کی اتنی پاکیزہ روح کس کی نکال کر کے جا رہے ہو. تو لے جانے والے فرشتے سب سے اچھے نام سے پکارا کرتے تھے, سب سے اچھا نام. ہاں, سب سے اچھا نام. ایک تو کہتے ہیں ایک پکارنے کا نام ہے, ایک لاڈ اور پیار والا نام ہے, ایک پاسپورٹ والا نام ہے. سمجھ گئے نا, اور بہت نام ہوتے ہیں نا. سب سے عزت والا نام, وہ انسان سب سے عزت والے نام سے جو پکارا جاتا تھا, فرشتے کہتے ہیں فلاں ابن فلاں ہے. اسی پر رکھو, باقی انشاءاللہ آئندہ چوکے اور کرو انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, اشہد ان محمد رسول اللہ.